تاریخی واقعات جو حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہ نے جوڑا منگایا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا۔ دوسرا منگایا گیا، بس بار بار روکے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نحوست ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم ختم فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملکت موت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دے سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا ہے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق ترا شانوں سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت میں مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم ہے کہ تمہاری خواہش کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کی گئی۔ حق تعالی شانوں کے بے نہایت احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نگارہ کی سب سے اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بہت زیادہ مال جمع کیا۔ جب مرنے کے بعد قریب ہو گیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا سارا مال میرے سامنے تو کر دو۔ وہ جلدی جلدی جمع کیا گیا، بہت سے گھوڑے، اونٹ، غلام وغیرہ سب چیزیں سامنے لائی گئیں۔ وہ ان کو دیکھ کر حسرت سے رو رہا تھا کہ یہ سب چھوٹ رہا ہے۔ اتنے میں ملک الموت سامنے آ کر کہنے لگے رونے سے کیا فائدہ، اس ذات کی قسم جس نے یہ نعمتیں تو تجھ کو عطا کی، اب تیری جان لے کر جاؤں گا۔ اس نے درخواست کی تھوڑی سی مہلت اگر دے دی جائے تو میں ان چیزوں کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا مہلت کا وقت افسوس ہے کہ جاتا رہا، کاش اس وقت سے پہلے تو تقسیم کر دیتا۔ یہ کہہ کر اس کی جان نکال لی۔ ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو۔ وہ ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر تھے، اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑی عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ پر رکھ کے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیج۔ غلاموں نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے۔ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہ چکھایا
اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ بہت پہلے سے زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا، اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس پر بھی مٹی چھت گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا، اس سے کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا، اس سے کہا، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔